آنے والے مریدوں کا جذبہ دیکھیں، نعرہ تکبیر۔ پوری دنیا دیکھے گی آپ کا جذبہ، پوری دنیا دیکھے گی۔ میں اپنے محترم ڈائریکٹر ظہیر بھائی سے کہوں گا کہ کیمرہ ان زائرین عرس مبارک کی طرف کیجئے اور دیکھیے کہ مرشد ثانی سرکار سے یہ محبت کیسی کرتے ہیں۔ میں ثانی سرکار قبلہ کے لیے یہ نعرہ بلند کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانشین حضور مرشد ثانی سرکار، امین امانات مرشد ثانی سرکار، قاسم فیضان نسبت رسولی، محبوب المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی تعداد زائرین عرس کی یہاں پر ہے اور آپ سے کئی گنا زیادہ بڑی تعداد ناظرین و ناظرات کی دنیا بھر میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ آستانہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ خالی آئیں اور خالی چلے جائیں۔ یہاں بات بنتے ہوئے دیکھی ہے، قسمت بھی بدلتے ہوئے دیکھی ہے، کیونکہ یہاں شب و روز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر نظر آتے ہیں صوفیاء کاملین۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ دنیا سے مرد کامل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر اب بھی مرد کامل دیکھنا ہو تو سالک آباد شریف جا کے مرشد ثانی سرکار کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ولی عہد دوراں، مجدد عصر ملت حاضرہ اور ایک ایسی شخصیت کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا تعارف بہت چھوٹا ہے، آپ کا چہرہ ہی آپ کا تعارف ہے، جو ان قریب تشریف لائیں گے اور اللہ کی صدائیں انشاءاللہ زمین سے تا عرش انشاءاللہ بلند ہوں گی اور چاروں اطراف اللہ کی ضربوں سے استقبال ہوگا، کیونکہ حضور کہتے ہیں کہ بات میری نہ کرو، بات میرے یار کی کرو، نام میرے یار کا لو۔ یہ تو ہماری عقیدت ہے کہ ہم اپنی زبان سے حضور کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں حضور کے شہزادگان کا ذکر کروں تو بات مکمل ہوتی ہے۔ جگر گوشہ حضور مرشد ثانی سرکار، نور نظر مرشد ثانی سرکار، حضور قبلہ پیر فیوز اعظم نقشبندی مجددی قادری المعروف اعظمی سرکار نقشبندی مجددی قادری، چیئرمین بزم اعظمیہ انٹرنیشنل سالک آباد شریف، آپ اس عرس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت منظم اور بہت جذبے کے ساتھ معاملات کو دیکھتے اور سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور قبلہ اعظمی سرکار کو کہ اس برس بھی نہ انہوں نے اپنی نیند دیکھی، نہ اپنا آرام دیکھا، بس دیکھا تو مہمانوں کا انتظام دیکھا اور عرس کا انتظام دیکھا۔ ایک ایک فرد سے اعظمی سرکار اس انداز سے محبت کرتے ہیں جس طرح آپ کے جد اعلیٰ محبت فرماتے ہیں۔ حضور قبلہ اعظمی سرکار، میں نے اعظمی سرکار میں ایک فرد نہیں بلکہ کئی افراد کا جذبہ دیکھا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آنے والے ان گنت ہزاروں زائرین کی خدمت ایک فرد واحد اکیلا سنبھالتا ہو، اور مزار شریف کے اداروں کے معاملات و انتظامات کو اس آسن انداز سے برسہ برس سے لے کر چل رہے ہوں۔ چھوٹی عمر سے یہ ذمہ داری
आज़मी सरकार के कांधों पर बुज़ुर्गों ने सौंपी है और वह बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं और सुरखरू भी हो रहे हैं। हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, ज़माने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि जितने हाज़रीन आज इस महफिल में मौजूद हैं और जितने नाज़रीन और नाज़रात दुनिया भर से इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, एक एक की मुश्किल हल फरमाए। जिन नाजुक और मुश्किल मरहलों से हमारा वतन गुज़र रहा है, दुआ करें आज की इस मकबूल बारगाह महफिल से, और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि मकबूल बारगाह महफिल है, कि बुज़ुर्गों का इस महफिल में खून शामिल होता है, रूहानी तसर्रुफ शामिल होता है, उनके नफूस मौजूद होते हैं, उनके वजूद पाक मौजूद होते हैं और वो लोगों को मदीने पाक तक रसाई अता फरमाते हैं। ये फैज़ान जो मुसलसल बट रहा है और आगे दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रहा है, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की पूरी इंतज़ामिया और बतौर ख़ास मुंतज़िम आला हुज़ूर क़िबला आज़मी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी पीर आज़मी सरकार नक्शबंदी खलवत में अंजुमन है और कई लोगों का काम अल्हम्दुलिल्लाह अकेले यहाँ पर देख रहे हैं, सबकी निगरानी फरमा रहे हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं। बुज़ुर्गों की जानिब से ये ज़िम्मेदारी आपके सुपुर्द हुई और फिर बात होती है हुज़ूर क़िबला मुर्शिद सानी सरकार के दूसरे शहज़ादे जिगर गोशाए मुर्शिद सानी सरकार, मंजूर नज़र मुर्शिद सानी सरकार, ख़तीब आज़म सालिकाबाद शरीफ हुज़ूर क़िबला पीर फ़हीम आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी, आप ख़तीब भी हैं, इमाम भी हैं जामा मस्जिद मदनिया के, और यहाँ के तदरीसी मामलात में इदारों के फ़रोग़ इल्म दीन के हवाले से, फ़रोग़ तरवीज कुरान के हवाले से जो किरदार आप अदा फरमा रहे हैं वो आप ही का खासा है, आप ही को ज़ेबा है और बुज़ुर्गों से ये ज़िम्मेदारी आपकी हिस्से में आई है और आप बखूबी इसको निभा रहे हैं। हुज़ूर क़िबला सानी सरकार के सबसे कम उम्र शहज़ादे, मगर कम उम्री में इतनी बड़ी फजीलतें और इतनी अज़मतें अज़मतें जिस शहज़ादे के हिस्से में आई है, जिन्हें सरमायाए सिलसिलाए निस्बते आज़मिया कहा जाता है, जो मंजूर नज़रे हुज़ूर क़िबला मुर्शिद सानी सरकार भी हैं और जो हम सब के दिलों का करार भी हैं, हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी। मैं खूबियाँ तो बहुत हैं मगर चंद एक जो ज़ेरे लब आती हैं बबांगे दोहल, वो ये कि असरी तकाज़ों को भी, दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों को भी आप समझते हैं और रूहानी तकाज़ों को भी आप समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रूहानी तौर पर भी माला माल फरमाया, दुनियावी उलूम पर भी दस्तरस अता फरमाई और दरबार शरीफ का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक सैटेलाइट के हर जरिए से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दरबार शरीफ के तमाम तर मामलात व मामूलात दुनिया भर तक पहुंचाने वाले, दुनिया भर के मुरीदों तक पहुंचाने वाले और यहाँ मेहमानों से, शख्सियात से, एक एक शख्स से बराह रास्त राब्ते में रहने वाले हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी, कितनी सलाहियतें आप में पाई जाती हैं। जोश खिताबत हो तो भी आप लाजवाब हैं और फ़न नक़ाबत की भी बात करूं तो भी आपके जुमलों की नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। जब आप नात शरीफ भी पढ़ें तो भी मदीने की हाज़िरी हो जाती है, माशाअल्लाह। तो आज जब ये शहज़ादगाने मुर्शिद सानी सरकार हुजूर क़िबला सुल्तानुल फ़ुक़रा अबुल मसाकीन गरीब नवाज हुजूर अलहाज पीर फ़कीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी जानशीन हुजूर सुल्तानुल फ़ुक़रा अमीन अमानात मुर्शिद सानी सरकार हुजूर क़िबला अलहाज पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी
तशरीफ फरमा होंगे, जलवा फरमा होंगे तो वो मंजर बड़ा दीदनी होता है। दुनिया भर की नज़रें बुज़ुर्गों के चेहरे पर होती हैं और बुज़ुर्गों के चेहरे पर तजल्ली खुदावंदी नज़र आती है। और अल्लाह की वो जो सिफत है, अल्लाह जिसका बयान अपने बंदों की शक्ल में फरमाता है कि रहमान के बंदे यानी मेरे बंदे जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, मगर वो तो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके साथ एक लश्कर चल रहा होता है, बड़ी मखलूक उनके साथ चलती है। और आज वो पूरा काफिला, वो पूरा ऐवान इंशाअल्लाह हुजूर मुर्शिद फ़कीर सानी सरकार का मुंतज़िर है। चंद ही लम्हात में इंशाअल्लाह मुर्शिद सानी सरकार दरबार शरीफ की समत तशरीफ़ लाया चाहते हैं और आप मिल्लत इस्लामिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ से दुआएं फरमाएंगे। मुस्तजाबुद्दावा बुज़ुर्ग से आज मुलाकात होगी आपकी एक मरतबा फिर टेलीविज़न के ज़रिए, और हाज़रीन तो ज़ाहिर है तड़प ही रहे हैं, मचल ही रहे हैं। हम सब मुंतज़िर हैं कि किस लम्हे हुजूर क़िबला पीर फ़कीर सानी सरकार मुजद्दिदी क़ादरी तशरीफ़ लाए और हम सब के लिए दुआ फरमाएं। याद रहे कुछ ऐलानात जो करने बड़े ज़रूरी हैं, इंशाअल्लाह दौराने महफिल भी होते रहेंगे कि जानशीन हुजूर सुल्तानुल फ़ुक़रा महबूबुल मशाइख़ अमीन अमानात मुर्शिद सानी सरकार क़िबला अलहाज पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी हर जुमा और इतवार के रोज़ अलग सुबह से यहाँ मस्जिद से मुल्क आस्थाने में तशरीफ़ फरमा रहते हैं, मस्जिद में भी तशरीफ़ फरमा होते हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमा होकर लोगों के दुख दर्द को सुनते भी हैं और उनके मदावे के लिए दुआएं भी फरमाते हैं और रूहानी तौर पे मरीज़ों को शिफा भी अता फरमाते हैं। अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती है, लेकिन देने वाला भी तो चाहिए ना। फिर अल्लाह का बंदा भी तो ऐसा हो जिसके मुंह से निकले हो जाए तो हो जाए। माशाअल्लाह हुजूर जानशीन सुल्तानुल फ़क़रा का ये इम्तियाज़ रहा, आपकी रियाज़तें, आपके मुजाहिदात वो पूरी उम्र भर पर हमें नज़र आते हैं। उसके असरात सिर्फ सालिकाबाद शरीफ तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में उसके शवाहिदात मिलते हैं कि लोग आए हैं, आपने दुआ फरमाई, वजीफ़ा अता फरमाया, रूहानी तौर पे उनका इलाज किया, दम फरमाया और उनका मर्ज़ जाता रहा। जितने मरीज़ आज बैठे हैं, जितनी बीमारियां हमारे अंदर अभी पैदा होने वाली हैं, जो अभी पैदा हुई भी नहीं है, इंशाअल्लाह हुजूर सुल्तानुल फ़ुक़रा और जानशीन मुर्शिद सानी सरकार आज एक एक पर निगाह फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इस नियत से आया है कि हुजूर सानी सरकार आज उस पे निगाह करम फरमा दें, कौन कौन आया है तो वो अपनी मौजूदगी का सबूत देगा। एक मरतबा फिर फजा में गूंजदार नारा, नाराए तकबीर। इकबाल ने कहा था हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। और वो जज्बा मैंने देखना है कि जब हुजूर मुर्शिद सानी सरकार जो गालिबन तशरीफ़ लाया चाहते हैं, बस चंद ही लम्हात में दुआ के लिए दुआ फरमाएं कि हमारे क़िबला मुर्शिद सानी सरकार का साया अल्लाह हम पर और शहजादगान पर दराज फरमाए, आपको अल्लाह तवील उम्र अता फरमाए और इसी तरह फैज़ान निस्बत रसूली आप तकसीम फरमाते रहें और अमीन अमानात मुर्शिद सानी सरकार को अल्लाह सलामत रखे कि तमाम तर जिम्मेदारी
حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار کی آپ کے کاندھوں پر آئی ہے، آپ پہ کرم ہوا ہے، آپ پہ فضل ہوا ہے، وہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری، یہ مزاج ہے جانشین سلطان الفقراء کا۔ یہاں کے موجودہ جو ادارے ہیں، جامعات ہیں، ان کا بھی ذکر کروں کہ کئی طلباء اور طالبات یہاں سے حفظ قرآن کی تکمیل کر کے جا چکے ہیں اور اپنے اپنے ادارے بنا چکے ہیں جہاں پہ وہ قرآن کا فیضان عام فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ آستانہ نہیں ہے کہ جدھر صرف باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ آستانہ ہے جدھر عمل ہوتا ہے اور عمل کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یعنی آج بھی وہ آستانے موجود ہیں جہاں بندہ وقت لگا لے بزرگوں کی صحبت میں تو قطب بن کے نکلتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک موقع پر جب بڑی ان پلانڈ سچویشن تھی اور ہم یہاں پر دربار شریف حاضری کے لیے آئے اور آ کر دیکھا تو یہاں حفاظ کرام اور علماء جو تازے علماء بنے تھے، ان سبھی کی دستار بندی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ منظر بڑا دیدنی تھا۔ اچھا، پھر یہاں پر بچیوں کے رہائشی مدرسے کا بڑا سلسلہ ہے جسے جامعہ عائشہ خدیجۃ العلوم للبنات العازمیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جہاں بچیاں حافظ قرآن بھی بن رہی ہیں، عالمہ بھی بن رہی ہیں، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں سے عالمات کو تیار کیا جا رہا ہے، انہیں مقصد دیا جا رہا ہے، مشن دیا جا رہا ہے، ویژن دیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تیار کر کے اس جامعہ سے نکالا جاتا ہے، اور وہ بچیاں جا کر اپنی جامعات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا بھر میں۔ اور دوسری جامعہ جو کہ طلباء کے لیے ہے، جامعہ عازمیہ مدینۃ العلوم، برائے درس قرآن، دورہ حدیث، درس نظامی، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ جہاں پر کرایا جاتا ہے۔ مقامی اور رہائشی ان گنت طلباء یہاں پر جن کا تمام تر معاملہ اپنے ذمے سے کیا جاتا ہے۔ حضور قبلہ مرشد فقیر ثانی سرکار نقش بندی مجددی قادری تشریف لا رہے ہیں اور دعا کے لیے دربار شریف کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ آئیں مل کر حضور کا استقبال حضور ہی کے قول کے مطابق اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، پوری قوت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر، اللہ اللہ۔ ایک آواز، اللہ 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 اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ میری اور آپ کی حاضری اس مزار اقدس میں ہو رہی ہے جو اپنے مرشد حضور باغ دروی کے مزار پر حاضر ہوتے تھے
تو فرمایا کرتے تھے ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اس وقت میں اور آپ حضرت اقدس کے وسیلے سے حضور ان کے مواجہ شریف پر حاضر ہیں، ہماری حاضری مواجہ شریف پر لگ رہی ہے اور رسول اللہ کے صدقے اللہ کے دربار میں لگ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام آپ کو نصیب کرے، رسول اللہ کی پکی غلامی نصیب فرمائے، عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے۔ الفاتحہ ایک دفعہ الحمد شریف 3 بار قل واللہ شریف سارے پڑھیں، جہاں بیٹھا ہے کوئی وہ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھے، 3 بار قل واللہ شریف پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فاتحہ شریف جو اس وقت پڑھی گئی، یا اللہ سارے غلاموں کی طرف سے یا اللہ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہدیۃً تحفۃً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے اللہ قبول فرما، اور ایصال ثواب حضرت اقدس قبلہ عالم صاحب حاضر مزار محبوب الہی مجدد بیعت عذرا سرکار صالح آباد شریف رحمت اللہ علیہ آپ کے حضور پیش کرتے اللہ قبول فرما، آپ کے وسیلے سے آپ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت باقی باللہ اور ہمارے پیران پیر قاضی محمد عبد الرحیم سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول فرما۔ امام ربانی ہمارے ہیڈ کوارٹر امام ربانی مجدد و منور الفسانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ شاہ نقشبند بخارا شریف حضرت غوث العظم بغداد شریف خواجہ صاحب اجمیر شریف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ جمیع ائمہ کرام حسنین کریمین شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر امہات المومنین خلفائے راشدین حضور کے والدین کریمین حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما، میرے حضور قبلہ عالم کے مزار پر اللہ اپنی رحمت نازل فرما، آپ کا باطنی فیض ہمیں نصیب فرما، آپ کی توجہات سے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، حضور کی ساری امت پر رحم فرما، یا اللہ قرآن عرض پر جتنی امت ہے نبی علیہ السلام کی اللہ سب پر رحم فرما دے، اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو پورا فرما، میرے دل بند دور دور سے سفر کر کے آنے والے اس ملک سے دوسرے ممالک سے اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کو اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب کر، اپنے بندوں میں شامل کر، اے اللہ اپنی بندگی میں قبول فرما، اللہ ان کو اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ اس ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کر، اللہ اس کے تمام ادارے مضبوط ہو جائے، اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما، ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما، اللہ ہر طرف خیر فرما، اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو پورا فرما دے، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اپنے بندوں والی صفت نصیب کر، اللہ رسول اللہ کی پکی غلامی نصیب فرما، اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما، اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما، دین پر کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما، اللہ حضور کی امت پر رحم فرما، اے اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما، اے رب کعبہ اور اے کعبے کے مالک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ہم پر رحم فرما، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، آج کوئی بھی خالی نہ جائے، سب کے دامن بھر دے، دین کی مرادوں سے بھی بھر دے، دنیا کی مرادوں سے بھی بھر دے، اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی حرمین کی حاضریاں نصیب فرما،
اس وقت میں اور آپ سب رسول اللہ کے قدموں میں کھڑے ہیں اور حضور ہم پر نظر فرما رہے ہیں. اس وقت جو کچھ مل رہا ہے یہ سمجھو رسول اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد اللہ اللہ اللہ. پوری آواز آنی چاہیے. مرشد ثانی سرکار تشریف لا رہے ہیں. اللہ اونچی آواز. اللہ 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 اللہ. ہم سبھی نے انتہائی ادب سے کھڑے رہنا ہے. مرشد ثانی سرکار تشریف لائیں تو یہ جو آپ کو حدود دی گئی ہیں, جو رسی بندی ہوئی ہے, اس سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا. پیر صاحب کا حکم ہے اور کوئی بھی اپنی جگہ سے زیادہ ہلے جلے گا نہیں. جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں ادب سے بیٹھنا بھی ہے, کیونکہ مرشد ثانی سرکار پھر منع فرماتے ہیں اس انداز سے. اللہ باواز بلند. اللہ 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 اللہ. آمین. تشریف رکھیے تشریف رکھیے تشریف رکھیے. تمام احباب جہاں بیٹھے ہیں پیروں کا حکم ہے تشریف فرما ہو جائیں. پیر صاحب حکم فرما رہے فوراً بیٹھ جائیں فوراً بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد زائرین عرس غوثین کی اس سال بھی سالہ گزشتہ کی طرح دیکھنے میں آ رہی ہے. کیسے ہی حالات و واقعات ہیں, مگر ملک کے طول و عرض سے, اور جس طرح حضور مرشد ثانی سرکار فرما رہے تھے کہ بیرون ملک سے بھی جتنے احباب, جتنے حضرات, جتنے زائرین, مرد و خواتین, اور الحمدللہ ایسا منظم اور ایسا شفاف نظام ہے اس آستانہ پاک کا کہ یہاں پر ہزار ہا تعداد میں خواتین آتی ہیں. کہاں سے آتی ہیں, کہاں سے جاتی ہیں, کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. ایسا منظم اور ایسا باپردہ نظام الحمدللہ حضور سلطان الفقراء نے یہاں پر رکھا ہوا ہے. جس انہماک کے ساتھ آپ حضرات اس عرس کو سماعت فرما رہے ہیں, میں دنیا بھر میں موجود ناظرین و ناظرات کو اور ان کی جانب سے حضور قبلہ سلطان الفقراء کی بارگاہ میں آتے ہی یہ شعر نظر کرتا ہوں کہ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی. 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی. حضور آپ آئے تو اس بزم کی اوقات بنے گی. آپ آئے تو اس بزم کی اوقات بنے گی. میں عالم ربانی سالار سلسلہ نسبت رسولی حضور سلطان الفقراء ابو المساکین مجدد عصر غریب نواز بندہ پرور مرشد رہبر ہادی برحق حضور قبلہ الحاج پیر فقیر ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری کو آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کے بزرگوں کا, آپ کے اجداد کا عرس اور اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک نعرہ اپنے مرشد کے لیے لگا کے
یہ بتائیے کہ کتنی محبت اپنے مرشد سے کرتے ہیں تاکہ آپ کا ہاتھ آج رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا جائے اور آپ کو پکڑ کے مواجہ شریف کے سامنے پیش کیا جائے. نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جانشین حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار، امین امانات مرشد ثانی سرکار، قاسم فیضان نسبت رسولی، محبوب المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری تشریف فرما ہوئے. اور آپ بزرگوں کے چہرے کی تابانی کوئی تاب نہیں لا سکتا. بس نہ ہماری نگاہ اس قابل ہے نہ ہم اس قابل ہیں. بس بندہ پروری ہے بزرگوں کی کہ میں اور آپ اس سال بھی عرس غوثین کا حصہ ہیں الحمدللہ. اور دنیا کے کونے کونے میں ناظرین و ناظرات اس وقت ہماری نشریات کا حصہ ہیں. میں حضور قبلہ سلطان الفقراء کے منظور نظر جگر گوشہ حضور مرشد ثانی سرکار اور آپ کے بڑے شہزادے حضور قبلہ پیر فیوز اعظم نقشبندی مجددی قادری المعروف اعظمی سرکار نقشبندی مجددی قادری چیئرمین بزم اعظمیہ انٹرنیشنل کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سال بھی بڑا منظم اور بڑا پرتپاک نظام عرس کا دیکھنے میں آیا اور انتہائی دل سے مسرت ہوئی کہ الحمدللہ مرشد ثانی سرکار کا حکم ہے کہ آگے آنے کی کوشش کوئی نہ کرے، وہیں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ آگے جگہ بالکل نہیں ہے. اور جگہ جی حضرت حکم کر رہے ہیں وہ پیچھے والے جو کھڑے ہیں فوراً بیٹھ جائے. پیچھے جو کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، مرشد ثانی سرکار کا حکم ہے وہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ حضرات بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھیں، کوئی بھی کھڑا نہ رہے اور آگے آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہاں جگہ نہیں ہے. بہت بڑی جلسہ گاہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری مینجمنٹ دکھائے کہ کتنی بڑی تعداد یہاں پر ان حالات میں بھی پاکستان بھر سے آئی الحمدللہ. شہر کراچی سے بسز میں بائی روڈ سفر کر کے راستے کی تمام تر دشواریوں اور مشکلات کو جھیل کر حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار اور جانشین مرشد ثانی سرکار کے چاہنے والے عقیدت مند یہاں پہنچے ہیں. میں اعظمی سرکار کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا منظم انتظام ایک فرد انجمن کا کام کر رہا ہے اور اس سال بھی الحمدللہ انتظامی امور میں آپ کی توجہ کو دیکھ کر بڑا رشک ہوا اور بہت مبارکباد. میں حضور قبلہ جگر گوشہ حضور مرشد ثانی سرکار خطیب اعظم سالک آباد شریف اور امام و خطیب مسجد مدنیہ اداروں کے درسی نظام کو بھی دیکھنے والے عالم نبیل فاضل جلیل حضور قبلہ علامہ پیر فہیم اعظم صاحب نقشبندی مجددی قادری کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس برس بھی عرس پر ماشاءاللہ آپ کی تلاوت بھی سننے میں آئی، آپ کی امامت میں نمازیں بھی زائرین نے پڑھی ہیں اور سارا سال ہی پڑھتے ہیں. مرشد ثانی سرکار حکم فرما رہے ہیں کہ جو ابھی نئے لوگ آ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو موبائل سے کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں. پیچھے جو لوگ کھڑے انہیں بٹھا دیں، فوراً بٹھا دیں. مرشد ثانی سرکار کا حکم ہے بیٹھ جائیں، کوئی بھی کھڑا نہ رہے. پیچھے والے سب بیٹھ جائیں. حضرت حکم فرما رہے ہیں بیٹھ جائیں، کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہ آئے. جو بھی کھڑا ہوگا وہ اب بے ادب ہوگا، بے ادب ہوگا. وہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں مرشد ثانی سرکار فرما رہے ہیں یہ پیچھے والوں کو محروم کرتے ہیں. پیچھے والے پیچھے اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے اور آپ جو چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے والے محروم رہ جاتے ہیں. یہاں دیکھنے سے منظر تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سب بیٹھ جائیں کیونکہ حضرت کا حکم ہے مرشد کا. پیچھے جو انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان سب کو فوراً بٹھا دیں، کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہ آئے، فوراً بیٹھ جائیں. اور میں حضور قبلہ سلطان الفقراء کے عمر میں تو سب سے چھوٹے شہزادے مگر فضیلت میں بہت بڑے، عظمت میں بہت بڑے، کہ دور حاضر کے تمام تر تقاضوں کو دنیاوی علوم پہ بھی اللہ نے ان کو دسترس عطا فرمائی، روحانی طور پہ بھی جو تصرف اور فیضان آپ کے خون میں شامل ہے، آپ کا نام اس کا مصداق نظر آتا ہے. عملی طور پر جد و جہد مسلسل کے ساتھ
دنیا کے کونے کونے تک دربار شریف کے شب و روز معاملات، معمولات اور پیغام توحید، مئے حب رسول، فیضان نسبت رسولی پہنچانے والے شہزادے، اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتیں آپ کے وجود میں منتقل فرمائی ہیں۔ میری مراد جناب سرمایہ سلسلہ نسبت اعظمیہ پیر محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری سے ہے، جو تشریف فرما ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پر خطاب بھی فرمائیں گے اور زمزمہ عقیدت بحضور ختمی مرتبت بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب میں بلا تاخیر جامعات کا بھی اعلان کر چکا ہوں، ماہانہ 12ویں شریف کا بھی اعلان ہوا۔ حضور جانشین سلطان الفقراء جو ہر جمعہ اور اتوار علی صبح سے بیٹھ کر مساکین کے رنج و علم بھی دور فرماتے ہیں، ان کے چہرے پر لکھے ہوئے درد کے عنوان پڑھتے ہیں۔ اتنا درد دل اللہ نے اور مرشد ثانی سرکار نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ چہرہ دیکھ کر آپ مرض بھی بھانپ لیتے ہیں، لوگوں کے درد بھی سمجھ جاتے ہیں اور اس درد کا علاج بھی فرماتے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عرس غوثین کی بزرگوں کو، اور بلا تاخیر میں دعوت کلام مجید، دعوت تلاوت کلام مجید دے رہا ہوں کہ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جگر گوشہ حضور مرشد ثانی سرکار، منظور نظر مرشد ثانی سرکار، خطیب اعظم سالک آباد شریف حضور قبلہ پیر فہیم اعظم نقشبندی مجددی قادری اور آیات بینات کی تلاوت سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرما رہے ہیں۔ 38واں سالانہ عرس مبارک حضرت والی سالک آباد شریف آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام مجید سے، آپ ہی کے شہزادے سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل
الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے پیر محمد فہیم اعظم نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم العالیہ جو تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہمارے قلب و اذہان کو مزین و منور فرما رہے تھے. چونکہ اناؤنسمنٹس بہت زیادہ ہیں اور ثناخواں حضرات بھی موجود ہیں، مشائخان طریقت بھی موجود ہیں، مختلف شعبے کی شخصیات دنیاوی اور دینی یہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں کی حاضری آج ہونی ہے، تو میں تاخیر نہ کرتے ہوئے، وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ فردن لوگوں کو بلا رہا ہوں اور ایک آدھ دو حاضریوں میں انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کروں گا. ابھی میں گزارش کروں گا خانقاہ کے نوازے ہوئے فیض یافتہ، اور یہ بھی عرض کروں کہ ماشاءاللہ پیرزادہ محمد کامران صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ کو بھی بہت دل کی گہرائیوں سے عرس غوثین کی مبارکباد، اور پیر صاحب قبلہ ثانی سرکار پہ اور جانشین حضور مرشد ثانی سرکار پہ تو پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور سب منتظر ہیں کہ ہم پہ نظر ہو جائے ان کی اور کرم ہو جائے. اور حضرت فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ پیچھے بیٹھا ہے، مجھ سے ملا ہے نہیں ملا، کہاں سے آیا ہے. یاد رکھنا ایک ایک شخص میری نگاہ میں ہے، ایک ایک شخص میرا دل بند ہے. حضرت فرماتے ہیں تو کوئی بھی مایوس نہیں لوٹے گا یہاں سے، سب پہ کرم ہوگا، سب کو دربار رسالت سے نسبت فیضان رسولی ملے گا انشاءاللہ. میں ملتمس ہوں صوفی اعجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خانقاہ کا جو منظم ایک ذکر کا سلسلہ ہے وہ فرمائیں. آپ لوگوں نے مل کر پورے وجد میں پورے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ ذکر کرنا ہے. صوفی محمد اعجاز صاحب. تمامی احباب ذکر میں شامل ہو جائیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اے وادی او سالک دی وادی اے تو خوشبو صدیق دی آندی اے تو سڑک مدینہ نو اے تو سڑک مدینہ نو جاندی او پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ. او جس پڑھیا او تر جاوے
گا جسے پڑھے اتر جاوے گا مرنے ویلے کم آوے گا نال قبر تیری نال قبر تیری نال قبر تیری چمکاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک شعر من کا بعد ہے چاروں طرف نورانی فضا ہے چاروں طرف نورانی فضا یہ سال کا بعد شریف کی بستی ہے چاروں طرف نورانی فضا ہے چاروں طرف نورانی فضا یہ سال کا بعد کی بستی ہے چھائی ہے یہاں چھائی ہے یہاں چھائی ہے یہاں رحمت کی گھٹا چھائی ہے یہاں چھائی ہے یہاں رحمت کی گھٹا یہ سال کا بعد کی بستی ہے میں خانہ کھلا ہے ساقی کا میں خانہ کھلا ہے میں خانہ کھلا ہے ساقی کا آنکھوں سے پلائی جاتی ہے آنکھوں سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ میں خانہ کھلا ہے ساقی کا آنکھوں سے پلائی جاتی ہے پیتے ہیں یہاں خاصان خدا پیتے ہیں یہاں پیتے ہیں یہاں خاصان خدا یہ سال کا بعد شریف کی بستی ہے. اور آخری شعر ہم صوفی خلیلہ پہنچے ہیں عرس غوثین کی محفل میں ہم صوفی خلیلہ پہنچے ہیں عرس غوثین کی محفل میں بھر جائے گا میرا بھی کاسا بھر جائے گا ہم سب کا بھی کاسا یہ سال کا آباد شریف کی بستی ہے چاروں طرف نورانی فضا یہ سال کا بعد شریف کی بستی ہے. ماشاءاللہ یہ تھے صوفی محمد اعجاز صاحب جو ذکر بھی فرما رہے تھے. اور صوفی صاحب صوفی خلیل صاحب نہ جانے کس کیفیت میں. ایک تو وہ سال کباد شریف کا ہے جو منقبت بلبل مدینہ الحاج محمد یوسف مہمان اللہ تعالیٰ یوسف بھائی کے درجات بلند فرمائے پڑھی اور پوری دنیا میں مقبول ہوئی. پوری دنیا میں اس کی گونج ہے. نہ جانے کس کیفیت میں کس لمحے کس گھڑی میں صوفی صاحب نے لکھی تھی جو قبول ہو گئی اور مقبول ہو گئی. ماشاءاللہ ایسا شعرا ہے. اور یہ جب عرس کی تقریبات کا سلسلہ چلتا ہے مجھے ابھی حاجی عبدالرؤف صاحب کا فون آیا اور فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ لوگوں سے جو محبت ہے ان کی پوری اے آر وائی فیملی کی تو اس عرس غوثین کی پیر صاحب بڑے پیر صاحب کو بھی مبارکباد چھوٹے پیر صاحب کو بھی اور شہزاد گان کو بھی فرما رہے ہیں بڑے دل کے ساتھ اور فرما رہے ہیں کہ دعا کریں
ہمارے ملک پاکستان کے لیے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. محب الوطن لوگ ہیں اور میں حاجی عبدالرؤوف صاحب کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں باخدا، اس لیے نہیں کہ میں ان کی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں، بالکل نیوٹرل ہو کے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ دین متین کی. اور آپ دیکھیں عرس جو ہے دنیا کے کونے کونے تک the largest electronic media of پاکستان ARY نیٹورک کے ذریعے جو پہنچایا جا رہا ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے. حاجی عبدالرؤوف صاحب کو میں مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس میں ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے ہمارا حصہ ہے. دعا کریں حاجی صاحب کے لیے کہ کتنی مشکلات اس شخص نے دیکھی ہیں زندگی میں، کتنی کٹھن مرحلے دیکھے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے سہارے یہ چلتے چلے جا رہے ہیں. میں ان کے لیے احمد ندیم قاسمی کی وہ بات کرتا ہوں کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. حاجی عبدالرؤوف صاحب چیئرمین ARY اور آپ کی پوری فیملی کی جانب سے دنیا بھر کے ناظرین کو بھی عرس غوثین کی بہت بہت مبارکباد. اور آج کے اس عرس غوثین میں ملک کے طول و عرض سے موجود زائرین اتنی بڑی تعداد. حاجی عبدالرؤوف صاحب بھی ہر سال یہاں پیر صاحب کے برابر میں تشریف فرما رہتے ہیں، کبھی رات کی نشست میں کبھی دن کی، مگر یقیناً کچھ مشکلات اور کچھ معاملات ایسے رہے کہ جس میں وہ نہیں آ سکے، مگر وہ نہ آ کر بھی اس عرس میں موجود ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ نشریات کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی عمر دراز بالخیر فرمائے اور آپ کی صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، شریروں کے شر سے بچائے، اور اسی طرح دین متین کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک آپ پہنچاتے رہیں. میں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں کو دعوت دے رہا ہوں. رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے، رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے، نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے ہیں، نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے. تشریف لاتے ہیں اسی آستانہ عالیہ اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کے فیض یافتہ فرزند توحید، جنہیں مائے توحید بھی پلائی گئی، مائے حب رسول بھی پلائی گئی. دنیا بھر کے ناظرین کو میں دعوت دیتا ہوں دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف اس بات کی کہ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح. ارے بولے نا ذرا سبحان اللہ. عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح. ارے دل کو تسکین ہو تو میں ضامن، تو ذرا میں قدے میں آ تو صحیح. ہائے ہائے نعرہ تکبیر پوری طاقت سے، نعرہ رسالت محمد. عشق کا ظرف، یہ جو میں کہہ رہا تھا پیرزادہ پیر محمد فیضان اعظم صاحب سے کہ حضور سلطان سرکار کا جو ذوق ہے، میں کہتا ہوں حضرت کے لیے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. نعرہ تکبیر. جانشین سلطان الفقراء کا جو ذوق ہے شاعری کا بڑا بلند ہے، تو میں اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت کا حکم ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں. عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر. چوتھے مصرے پہ ایک ایک ہاتھ بلند ہوگا اور پوری طاقت سے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح. دل کو تسکین ہو تو میں ضامن، تو ذرا میں قدے میں آ تو صحیح. اللہ اکبر. تشریف لاتے ہیں اسی آستانے کے دنیا بھر کے ناظرین کو دیکھیں، یہ ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، یہ لاکھوں کے اخراجات ہوتے ہیں. میں نے کبھی مرشد ثانی سرکار کے چہرے پہ، ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی. فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینے والا کس طرح ہمیں نوازتا ہے اور کیسے غیب سے ہمارے انتظام فرماتا ہے، کس کس کی ڈیوٹی لگاتا ہے. اور یہ عرس الحمدللہ اس درد دل کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت فرما رہے ہیں مفسر قرآن قبلہ مفتی سید عارف حسین شاہ اویسی صاحب فرما رہے ہیں کہ کہو کہ دل کو تسکینہ ہو تو میں ضامن، تو سالک آباد شریف آ تو صحیح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ کے فیض یافتہ فرزند توحید محمد ریحان نقش بندی کانچ والا تشریف لائیں اور نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ایک میں کیا یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت کلام مل کے پڑھیے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. بولو وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ختم رسل ہے. مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ایسے نہیں, ہر دیوانہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. آخر میں 2 اشعار منقبت کے پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. پڑھیے. ہماری ہے دعا ہماری ہے دعا
خواجہ اعظم پیا ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا ہرا بھرا رہے یہ آزمی چمن ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا ہرا بھرا رہے یہ آزمی چمن ہماری ہے دعا میں آزمی ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں آزمی ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں خواجہ اعظم پیر کا ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا ہرا بھرا رہے یہ آزمی چمن ہماری ہے دعا اور تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہو تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہو بخشا جاؤں گا روزے قیامت اتنا مجھ کو یقین ہے تمنا ہے میری کہ چادر آپ کی تمنا ہے میری کہ چادر آپ کی خدا کرے بنے یہی میرا کفن ہماری ہے دعا میں آزمی ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں خواجہ اعظم پیر کا ہماری ہے دعا خواجہ اعظم پیا ہرا بھرا رہے یہ آزمی چمن ماشاءاللہ چونکہ وقت بہت محدود ہے اور یہ ذکر جو ہے وہ لامحدود ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں تمام ہی ثنا خوانوں سے اور آنے والے مائک پر جتنے ثنا خواں حضرات ہیں ان سے کہ وہ مختصر وقت میں اور میں اپنا وقت جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک آدھ حاضری پیش کروں گا میری ابھی گزارش ہے اپنے ایوان سے جناب صالح محمد صاحب جو پشتوں میں انشاءاللہ نعت شریف پیش کرتے ہیں ہر سال تشریف لائیں صالح محمد اور پشتوں میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جلدی تشریف لے آئیں آپ لوگ ذرا گونجدار آواز میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اتنی بڑی تعداد ہے ذرا سنائیں دنیا کو جذبہ دکھائیں کہ جب دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف میں بندہ آتا ہے تو اس میں کیسا روحانی تو قوت آ جاتی ہے کیسا کرم آ جاتا ہے نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سالک آباد سالک آباد شریفو سالک آباد شریف دا سڑک سمرخ کو لے دے بس دا مدینے جانا لتل دے پدربار کیے نقشہ دا مدینے دا زکاة ٹول دنیا کے اچھتا درجہ دا باغدری دا وی دا مخنا لور کا پردہ
دمخنا لور کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ دمخنا لور کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ پلوے میدان دہا شرگاہ اولاریم یا رسول اللہ ندا جنت لرم سودا ندا دوزخ لرم سودا ندا دوزخ لرم سودا زما سودا زما سودا ملاقات رسول اللہ زما سودا زما سودا ملاقات ستا رسول اللہ سباوی لو یا خوشحالی گلا پورا دیدہ محشر گلا پورا دیدہ محشر چپا امت باندے کو سرس کے ویڑے یا رسول اللہ سالکا بانشاری بگو سانا ستاسو دربار تدی در غلے ستاسو سلام لدی در غلے پر اختیار رسول اللہ سراج الحق سراج آشی چی جانان شاہ پیے محشر وہاں ناری وہاں ناری اغسنے یا رسول اللہ ما پخپل زڑ باندی لکلی باغ دردا زم سالکا بان شربتا زم پیر خانہ دا علت خواجہ زم سرکار دی مدار شریفی پورنوار دے یا علت خواجہ میں باغ دروے دے غوث الامت میں بابا جی دے خواجہ زم سرکار نہ تو ہمش نہ جنگ لدا زم سالکا بان شرفتا زنگ پیر خانہ دا قلت سلطان الاولیاء دے پا اولیاء کی بادشاہ دے او زما مرشد پیر ثانی دے بے شک پھر ملا ثانی دے رب الجلال ورکڑی لوڑا مرتب دا زم سالکا بان شرفتا زنگ پیر خانہ دا علت مدینت العلوم دے علت خشت دار العلوم دے دے بی بی عائشہ مدرسہ دا فیض دنیا تک معلوم دے او سالم محمدہ دا مدینی پاکی نقش دا زم سالکا بان شرفتا زنگ پیر خانہ دا ماشاءاللہ پشتو زبان میں سرکار دو عالم کا ذکر فرما رہے تھے صالح محمد صاحب اور چونکہ وقت بہت مختصر ہے میری گزارش ہے کہ اپنے وقت کا خیال رکھا جائے میں اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہوں اور رات بھی میں نے دی ہے اس لیے تاکہ یہ جذبہ یہ ساری ہمیں درس ملا ہے یہاں سے تو میری گزارش ہے اپنے ایوان کے اگلے ثنا خاں سے یہ قطع سن لیں بس دیکھیں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی آئے ہائے 1000 سالہ مجدد 1000 سال میں بھی اتنا مجدد کوئی نہیں بنتا جتنا اللہ نے آپ کو مجدد وقت بنایا فرماتے ہیں یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کیا فرماتے ہیں مجدد الف ثانی یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ یہ شیروں کا سلسلہ ہے یہاں گیدڑوں کا کام نہیں ہے اور شیران وقت الحمدللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما رہے ہیں میں مرشد ثانی سرکار کی جانب سے پورے عالم اسلام کو اور ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ثنا خانی کے شعبے میں اور سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARY QTV جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب ان کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ ضرور یہاں ہوتے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر نہ آ سکے انہوں نے بھی مجھے فون کیا اور فرمایا کہ میری جانب سے بھی پیر صاحب سے دعا اور میری جانب سے بھی بڑی مبارکباد میں اپنے ایوان سے اگلے ثنا خان کو بلا رہا ہوں آپ کا جذبہ کہاں ہے مجھے آپ کا جذبہ دیکھنا ہے دور سے آئے ہوئے لوگ
اپنے پیروں کے چہرے دیکھ کر جو آپ کو طاقت ملی ہے مجھے وہ طاقت دکھائیں. نعرہ تکبیر، پوری طاقت دکھانی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، طاقت والا نعرہ، نعرہ حیدری. کیا بات ہے. میرے ایوان سے تشریف لاتے ہیں اگلے سراخاں اسلام آباد راول پنڈی کی سرزمین کا معروف ممتاز نوجوان فرزند پاکستان، خوشگلو خوش الحان اور فروغ نعت کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام، بڑا مشہور حوالہ جناب حاجی نواز گوندل صابری، جو بھی انشاءاللہ کسی لمحے تشریف لایا چاہتے ہیں تشریف لائیے. مرزا طیب ارشد صابری اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. فرش سے تا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے، ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے. ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین. ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے. اور خوبصورت شعر، آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا. اس بات پہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے مل کر آپ کا ذکر نعرہ رسالت، آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا. آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا. ہر طرف چرچے کیے ہیں خود خدا نے آپ کے، ہر طرف چرچے کیے ہیں خود خدا نے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے. ماشاءاللہ مختصر حاضری پیش کی نہ مرزا طیب ارشد صابری نے، اور میں اپنے ایوان سے اگلے فیضان یافتہ ثنا خوان رسول جو کہ سرائی کی زبان میں، اللہ اکبر، جس زبان میں بھی سرکار کو پکارو سرکار سنتے ہیں،
اور الحمدللہ آج یہ بڑا حسین امتزاج آستانہ عالیہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف سے پیغام جا رہا ہے کہ مختلف زبانوں میں حضور کی مدحت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کسی آستانے میں. پشتو زبان میں ہماری پختون برادری کی بھی ترجمانی فرمائی پیر صاحب نے, اور اب سرائیکی زبان میں پورا ہمارا جو مضافاتی پنجاب ہے اس کی ترجمانی فرمائیں گے. اور جبکہ اہل سخن ہیں, لکھنا جانتے ہیں, بولنا جانتے ہیں. وہ داغ نے کہا تھا کہ کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں, اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں. اور ہمارے پروڈیوسر حاجی عبدالرؤوف صاحب کے بڑے ہمارے خاص جناب محمد بلال میمن صاحب کا بھی مجھے میسیج آیا ہے, پیر صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے. پیغامات مجھے دنیا بھر سے آ رہے ہیں. سبھی کا شکریہ جو اس عرس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. تشریف لاتے ہیں مولانا سعید ثانوی صاحب اور سرائیکی زبان میں نعت رسالت مآب پیش